افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب گرامی قدر، کل ہم نے سلسلہ علم و ادب میں ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر کی برکت حاصل کی۔ آج بھی مزید ان کی سیرت کی کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ ام المومنین سرکار سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اسے پیوند لگا لو۔ یہ ایک مرتبہ کا ارشاد ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پھر ساری زندگی اس ارشاد کی تعمیل میں کس طرح گزری، اس کو ایک اور روایت سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ نقاب شریف جو ہے اس کو سی رہی ہیں۔ عرض کی ام المومنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مال کی کثرت نہیں کر دی؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، تم ہمیں چھوڑو، وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کی تعمیل، اور دوسرے نمبر پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرانے لباس کے معاملے میں پریشانی ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع کے لیے اور ہر پروگرام کے لیے ہمارے پاس نئے کپڑے ہوں تو تب ہی ہم یہ کہیں کہ ھذا من فضل ربی، بلکہ تلقین یہ ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھا جائے جب تک کہ ام المومنین کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، جب تک کہ تم اسے سی نہ لو۔ اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کے اندر حالات بہتر بھی ہوئے، مالی طور پہ فراوانیاں بھی ہوئیں، اس کے باوجود بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم اقدس کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور سخاوت، ہزار دینار اور درہم آپ ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں اور آپ اکثر نفلی روزہ رکھا کرتی تھیں، تو گھر کے اندر مختصر کھانا موجود تھا کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی سے فرمایا کہ اس کو یہ روٹی ہمارے والی اٹھا کے دے دو۔ تو عرض کیا، آپ کے لیے پھر افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ فرما، اب سائل آیا ہے، اس کو خالی نہ لوٹایا جائے، بعد کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ شام ہونے سے پہلے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی خدمات میں مختلف تحائف اور نظریں پیش کرنے والے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک صاحب نے مکمل طور پر ذبح کر کے ایک بکری کا گوشت کپڑے میں لپیٹ کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا، تو آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ لو، پکاؤ اور کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جذبہ ایثار ہے کہ اگرچہ روزہ رکھا ہے، اگرچہ افطار میں وہی ایک آدھی روٹی ہے، لیکن پھر بھی دروازے پر سائل آ جائے تو اس کی ضرورت اور بھوک جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 70,000 درہم جو ہیں راہ خدا میں تقسیم کر دیے، اور یہ 70,000 درہم ایک دن میں جو آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کیے، اس وقت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لباس مبارک پہنا ہوا تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ اور اس روز آپ خود روزہ سے تھیں۔ شام کے وقت باندی نے عرض کی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس 1,00,000 درہموں میں سے 1 درہم ہم روٹی کے لیے رکھ لیتی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔
یہ یاد نہیں رہا، یہی تو ایک حسن ہے اور یہی تو شان سخاوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تقسیم کرنے کا وقت آئے تو پھر اپنی ذات کو نہ دیکھا جائے۔ غنی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں۔ غنی کو بے پرواہ یعنی غنی کیوں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے تو اسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، میرے پاس کیا بچے گا اس کی فکر نہیں ہوتی۔ سید السادات کریم ابن کریم حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اللہ کی راہ میں مال لٹایا کرتے، تقسیم فرمایا کرتے کہ بسا اوقات گھر کے افراد کا کھانا بھی سائلین کو عطا کر دیا جاتا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر والوں کا کھانا اٹھا کر یہ دوسرے لوگوں کو دے دینا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ سیدنا امام کریم کے جو گھر والے تھے وہ بھی اسی راہ کے مسافر تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ سخاوت اس گھر کا حسن اور ریت تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سخاوت 70,000 درہم ایک دن میں، 1,00,000 درہم ایک دن میں، اور حالت کیا ہے کہ لباس مبارک پیبند زدہ ہے، حالت کیا ہے کہ شام کو افطار کے لیے خود اپنے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں۔ یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی طبیعت میں چھٹ پنے سے ہی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق اور ذوق ان کے دل دماغ میں ڈالیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تو کوشش کریں کہ وہ چھوٹے بچے اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، آداب بھی سکھائیں اور اس کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ اس چھوٹی عمر میں ہی اس کو ہاتھ سے خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب بڑا ہو تو وہ بھی 2 کے 4، 4 کے 8 اسی جمع تقسیم کے اندر لگا رہے اور پھر وہ بخل و کنجوسی جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے امور خانہ داری، اس کے بارے میں ایک روایت سماعت کیجیے گا۔ ادب المفرد کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود آٹا خود پیسا کرتی اور خود ہی گوندھ کر روٹیاں پکاتی تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پیسے اور اس کی روٹی پکا کے رکھ دی اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی کہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائیں تو یہ میں روٹی سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ نے غور فرمایا، جو خود پیسے، آٹے کو خود گوندھا، روٹی خود پکائی، اور یہی تذکرہ اور یہی اہل بیت نبوت کے مبارک گھرانوں کا حسن اور انداز آپ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ خیر کے ضمن میں سماعت کر چکے کہ آپ مخدومہ کریمہ بھی گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں۔ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج کو کبھی آر نہ سمجھیں۔ دوسری چیز، خادمہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وقت تہجد اٹھے، پانی کو وضو کے لیے خود گرم کیا اور وضو فرما کے تہجد کی نماز ادا کی۔ اہل خانہ میں سے کسی نے عرض کیا، آپ ہمیں جگا دیتے، کسی غلام کو جگا دیتے، آپ نے خود یہ زحمت کی کیوں کی؟ تو حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ غلام اس وقت آرام کر رہا تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل ڈالوں، اور فرما ہو بھی کیا گیا ہے، عثمان یہ وضو کے لیے پانی تیار کرنے سے پہلے بھی عثمان تھا، اور وضو کے معاملات اور یہ پانی گرم کرنا اور پانی حاصل کرنا اس کے بعد بھی عثمان ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ہی مثال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ملتی ہے کہ آپ وقت کے حاکم ہیں، وسیع و عریض سلطنت پر آپ کا تصرف ہے، اور چراغ بجھانا تھا تو خود اٹھے اور پھونک مار کے چراغ بجھا دیا۔ تو کہا آپ نے ہم سے کہا ہوتا، تو آپ نے فرمایا اس میں ہو کیا گیا ہے، میں چراغ بجھانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا
اور چراغ بجھانے کے بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہوں۔ لہٰذا ورکر ملازمین ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر مالکان کو ایک دو کام خود کر لیں تو یہ ان کی انسلٹ نہیں ہوگی، توہین نہیں ہوگی، اس کو کبھی بھی اپنی شان اور اسٹیٹس کے منافی نہ سمجھا جائے۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب سفروں میں رونق افروز ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کاموں کی تقسیم فرماتے اس میں خود اپنی ذات اقدس کو بھی شامل کرتے۔ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں آٹا ہم گوندھ لیں گے، روٹی میں پکا دوں گا، اور جانور کو ذبح میں کر دوں گا، اس کا گوشت میں بنا لوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم گاہے گاہے سفر کے دوران ارشاد فرماتے کہ لکڑیاں جو ہیں، ایندھن جو ہے وہ میں جمع کر کے لے آتا ہوں۔ تو اس لیے کام کے معاملے کو، وہ پیر ہو، استاد ہو، مالک ہو، دکان کا مالک ہو، اپنے ماتحت حضرات کو ہمہ وقت نوکر اور غلام کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کو خود محبت کا اظہار کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن کاموں میں حصہ بٹانا اور کاموں کے معاملے کے اندر کسی دوسرے کی معاونت کر لینا یہ جرم نہیں ہے اور شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہی درس ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینا چاہیے کہ وہ جب بیاہ کر اپنے گھروں کو جائیں تو وہ کام کاج کو آر نہ سمجھیں۔ ایک تو میاں بیوی کے درمیان پہلے دنوں میں ٹھن جاتی ہے کہ کام کے معاملے کے اندر، پھر اس پر معاملہ آ جاتا ہے آ جا کر عزت نفس کا کہ میں آ کر گھر کے اندر جھاڑو کروں، وہ کروں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ طلاق کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں۔ امہات المومنین بنات رسول کریم، صحابیات صالحات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا جو عمل مبارک اور سیرت و کردار ہے وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو پڑھانے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں موجود خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگاتی، حتیٰ کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر انور اور ریش مبارک خوشبو سے چمک جاتی۔ اچھا، اس سے ایک تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز محبت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور دوسرا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود انور پہ خوشبو کو لگانا۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جن گلیوں سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک جاتی، حالانکہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پسینہ بطور خوشبو استعمال ہوتا، اور ایسا استعمال ہوتا کہ کوئی خوشبو اس کے مثل نہ ہوتی، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ ہم جیسے لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نصیب ہو جائے، خوشبو سنت سمجھ کر استعمال کی جائے، اور باقی مسجد لباس وغیرہ کے بارے میں ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کاج میں مشغول رہتے، یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف امہات اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں اپنے اپنے گھروں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف حضور پر نور شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام امور خانہ داری کے اندر ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دستگیروں کی ادا ہے، اور حضور سے بڑھ کر دستگیر کون؟ لہٰذا یہ عمل بھی گھروں میں موجود شوہر حضرات کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں۔ ایک عورت ایک بیوی کو اگر نگاہ انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو اسے گھر کے اندر جتنے کام کاج کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، ایک ایک بچے کی الگ الگ پسند کا خیال، اگر ساس سسر موجود ہیں تو ان کی خدمت کا خیال، پھر اس کے علاوہ گھر کی صفائی کا معاملہ، گھر کچن کے معاملات، پھر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، اکیڈمیوں کے لیے تیار کرنا، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر امور کے اندر اس کی حفاظت کرنا، تو ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر شوہر کسی معاملے کے اندر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے
تو یہ اس کی جواں مردی اور شان و شوکت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ادائے دلربا ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام سے کی ذات کے بارے میں کہ حضور کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں ام المومنین سے سوال کیا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ تو یہ گھر کے اندر حسن سلوک، اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اپنی ذات بے مثال کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آستانہ شریف پر ہوتے تو حضور کے کیا معمولات ہوتے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں سرکار مشغول رہتے، گھر والوں کا کام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد پاک میں تشریف لے جاتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت یہ بات کہ حضور گھر کے کام کرتے، اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ گھر کے کسی کام میں سید عالم علیہ السلام تکلف نہیں فرماتے تھے۔ بکری کا دودھ دھو لیتے، لباس اقدس کو دھو لیتے، اور جو لباس اقدس جس کو سلائی کی ضرورت ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں پیوند لگاتے، کبھی نعلین اقدس میں پیوند لگاتے، اور جب نماز باجماعت کا وقت ہوتا تو سب کاموں کو ترک کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد پاک میں رونق افروز ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہے باہمی محبت سے ایک دوسرے کے کام، اور ایک ہے اونچ نیچ کا تصور۔ گھروں کے اندر بے سکونی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگرچہ ہم حقوق زوجین کے معاملے کے اندر گزشتہ برس اور شادی کی رسومات کے متعلقہ اور دیگر امور کے متعلقہ یہ ساری چیزیں پہلے ذکر کر چکے ہیں، آج ام المومنین اور آستانہ کرم کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوگا کہ اس کو ملازمہ اور حقیر سمجھا جائے، اٹھو ہمارے جوتے کو پالش کر دو، یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، تو ایسی چیزیں نہ اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں اور نہ ہی یہ دیر تک باہمی رفاقت و محبت قائم رہنے دیتی ہیں۔ اس لیے آقا و مولا علیہ السلام کے معمولات کی طرف دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ درست کرنا چاہیے۔ ام المومنین سرکار صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب آستانے پہ تشریف لاتے تو سب سے پہلا عمل مبارک ہوتا کہ حضور علیہ السلام مسواک فرمایا کرتے تھے، اور کل آپ سن چکے ہیں کہ حضور ام المومنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں خود مسواک بنا کر بارگاہ اقدس میں پیش کی، اس کا برش بنا کر، اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے لعاب کو اور سید عالم علیہ السلام کے لعاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ کریم سے کھانا طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھلائے۔ فرماتی ہیں کہ میں سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کئی روز سے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، اس کیفیت کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اس رونے کو اور میرے اس سوال کو ملاحظہ فرما کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب تعالیٰ سے سوال کروں کہ یہ دنیا کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں
تو جہاں میں چاہتا وہ ان پہاڑوں کو میرے ساتھ چلا دیتا، لیکن میں نے دنیا کی سیری پر بھوک، سیری سے مراد ہے جس کو سیر ہونا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رج جانا، اس پر بھوک اور دنیاوی غنا پر فقر اور دنیاوی خوشی پر غم کو اختیار کیا ہے۔ مزید فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دنیا مناسب نہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے اول العزم رسولوں کے لیے دنیا کی ناپسندیدہ چیزیں ملنے اور پسندیدہ چیزیں نہ ملنے پر صبر کرنے کو پسند فرمایا، پھر مجھے بھی انہی باتوں کا مکلف بنانا پسند فرمایا جن کا ان پاک رسولوں کو مکلف بنایا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اول العزم من الرسول، یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 ہے، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ شرح السنہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے ایک تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کہ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی روز تک تناول نہیں فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار کو جانتی ہیں، اسی لیے عرض کیا کہ رب تعالیٰ سے آپ کھانے کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے، اور اس کا جواب پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اختیاری ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں تو یہ پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن کر ہمارے ساتھ چلیں۔ اس سے پتہ چلا حضور کے چاہنے پر چیز موقوف ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المومنین کو سید عالم شفیع اعظم علیہ السلام سے کیسی محبت تھی، اس کی ایک مثال اشعار کی صورت میں سماعت فرمائیے گا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے فلو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، اگر مصر والے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو سیدنا یوسف علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیمت لگانے میں سونے چاندی کو نہ بہاتے۔ یعنی انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اگر میرے محبوب کے رخساروں کو ہی سن لیتے تو وہ پھر اپنا مال ان کی خریداری میں صرف نہ کرتے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں، اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین انور دیکھ پاتی تو پھر ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ یہ محبت اور کیفیت ہے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے ایک پیوند والا کمبل نکالا، ایسا کمبل کہ جسے ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور فرمایا اسی کمبل میں حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار مبارکہ سے محبت، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات کی زیارت یہ پاک لوگ کرواتے بھی تھے، اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان شوق کے ساتھ حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
کہ تبرکات شریفہ کی زیارت سے مشرف بھی ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک گزارش کرتا چلا جاؤں، ہماری معلومات کے مطابق جو جال پن ہے اور جو دو نمبری ہے وہ اب معاذ اللہ تبرکات کے معاملے میں بھی لوگوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ نعلین اقدس، لباس منور، حتیٰ کہ منہ مبارک، پھر غلاف کعبہ، پھر روضہ انور منور کی جو چادر ہے اس کے بارے میں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کہاں ملکوں میں اتنے کپڑے حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ان پاک مقدس عالی مرتبت جو ذاتیں ہیں ان کے بارے میں کہ اتنے کپڑے ہیں کہ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مطلب ان حضرات کے پاس تو 2-3 جوڑوں کے سوا اتنے زائد کپڑے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، ہدایت عطا کرے کہ اس حقیر دنیا کے حصول کے لیے بندہ کن حدوں کو کراس کر جاتا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ روایت سماعت کیجئے، طبقات کبریٰ ابن سعد نے اس کو نقل کیا، اور سیدنا اسحاق بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت میں عائشہ دکھائی گئی تاکہ وفات و وصال کا معاملہ آسان ہو جائے، گویا میں اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے اس روایت کو نقل کیا۔ سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ماہ رمضان المبارک میں ہوا 17 رمضان کو، اور آپ عشاء کی نماز اور دیگر نوافل اور وطر ادا فرما چکی تھیں۔ امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور آپ کے جنازے کی امامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ جھوٹ بولنے والوں نے ایک بات کو مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ خیر، حضرت امیر معاویہ کے کھاتے میں یہ باتیں تو کثرت سے ڈالی جاتی ہیں، ایک یہ بات بھی ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے کہ ان کو بلایا گیا اور کنویں کے اوپر کچھ چیزیں رکھ دی گئیں، کرسی رکھی تو پھر معاذ اللہ وہ کنویں میں گر گئیں اور کنواں بند کر دیا گیا۔ تو ایک طرف یہ جھوٹ ہے اور دوسری طرف یہ مستند محدثین کی روایت کردہ روایات ہیں کہ صدیقہ کریمہ کا وصال اپنے آستانہ شریف پر ہی ہوا۔ عشاء کی نماز اور نوافل اور وطر آپ ادا فرما چکی تھیں، اور وصال اقدس آستانہ شریف پر ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کی امامت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آخری ایام میں بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری ایام میں بہت زیادہ خلوت کو اختیار فرمایا ہوا تھا، عام ملاقات کی اجازت نہیں تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دروازے پر سوالات کرتے تھے، یہ آپ کل کی نشست میں سن چکے۔ تو حضرت ابن عباس نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور دیکھا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک خاص کیفیت طاری ہے۔ عرض کیا، ماں کیا بات ہے؟ کہا، آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف غلبہ کیے ہوئے ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ اے مومنوں کی مبارک ماں، کیا اللہ تبارک و تعالی یہ بات پسند فرمائے گا کہ سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس انور میں جہنم کی کوئی چنگاری ہو؟ یہ جواب سن کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابن عباس کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، ابن عباس، اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے غم دور کرے جس طرح تو نے میرے غم کو دور کیا۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہے اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے علوم کی خیرات پانے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تھا جس کا مفہوم اور آسان سا ترجمہ و مفہوم پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو کہا اللہ تعالیٰ یہ پسند فرمائے گا کہ حضور کے لباس میں معاذ اللہ جہنم کی چنگاری ہو۔
تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وسعت اور پھر یہ جواب سن کر ام المومنین کا اظہار اطمینان، سبحان اللہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار گوہر بار پہ ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے میں مسلمان معاشرے کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ام المومنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ وہ سخاوت ہو، وہ خوف خدا ہو، وہ للہیت ہو، وہ اخلاص ہو، وہ ذکر اذکار ہو، وہ تقوی و پرہیزگاری ہو۔ گرامی حضرات، شب جمعہ ہے، رمضان شریف کا تیسرا جمعہ آ گیا، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور دیکھتے دیکھتے گویا ہم تیسرا ہفتہ کراس کرنے کو ہیں، اور 18ویں روزے کی تراویح آج ادا ہو گئی۔ زیادہ رمضان شریف کا حصہ گزر گیا اور تھوڑا وقت باقی بچ گیا۔ اللہ ہمیں ان بچے ہوئے لمحات کی قدر کی توفیق دے۔ روزہ رکھنے کے معاملے میں غفلت نہ کیجیے، کیسا پیارا موسم ہے، مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تو اب اس میں بھی اگر روزے کے معاملے میں غفلت کی جائے تو پھر پیچھے کیا عذر باقی رہ جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک پہ آپ ہمارا دوسرے تیسرے روز کا نشست سن چکے ہیں کہ جس میں دنوں کا سردار کے عنوان سے ہم نے گفتگو کی۔ خدا را جمعے کی اہمیت کو اگنور مت کیجیے۔ پہلی اذان پر ہی اپنے کام کاج اور معمولات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیاری کی طرف قدموں کو بڑھانا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ترغیب ارشاد ہوئی۔ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جانے کا اجر حدیثوں میں بیان ہوا کہ اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور سورہ یاسین پڑھی جائے تو پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی رمضان شریف کے جمعے پہ جو گناہ گاروں کی بخشش کا عام اعلان ہوتا ہے، اس فہرست میں ہمارا نام بھی پسند و قبول فرمائے، اور عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ کریم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمان مرد عورتوں کی